دیکھو بہت سے مسائل آپ کے کانفیڈنس سے حل ہوتے ہیں, جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے. وہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ آ گیا, آپ ایک دم جذبات میں آ گئے, وہ تو چاہ رہا ہے کہ آپ جذبات میں آؤ. تو آپ کا کام ہے بالکل بھی سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں ہے بالکل. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک بندے کی کال آئی میرے پاس, مجھے کہنے لگا کہ میری آمدن کم ہے, میرے سسرال کا مطالبہ ہے کہ بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, بچوں کو اچھے اسکولوں میں اچھے اسکولوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا. مجھ سے مشورہ لیا اس نے, تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف آج تک پیدا نہیں ہوا جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے. میں نے کہا پہلے کھانے پینے کو فوکس کرو, ایک مناسب رہائش, اس کے بعد تعلیم ہے. تو کوئی بات نہیں کم تر اسکول میں, بلکہ ہوم اسکولنگ کا انتظام کر لو, اگر اور بھی کم پیسے ہیں کوئی ٹیوٹر رکھ لو, وہی پڑھا لے, وہ زیادہ اچھا پڑھا لے گا, کم وقت میں بچہ زیادہ اچھا بن جائے گا. کہہ رہے میں یہ بات مان رہا ہوں, میری بیگم نہیں مان رہی, اور میری ساس اور میرے سسر بھی انوالو ہو گئے ہیں, مجھے فل ٹینشن دی ہوئی ہے انہوں نے. تو میں نے کہا ان سے بولو کہ بھائی بچے میرے ہیں, سسرال سے بولو بچے کس کے ہیں, میرے. خوب سمجھ لیں اسلام میں بچوں کی تمام تر کفالت باپ کے ذمے ہے, اور مکمل ولی بھی بچوں کا باپ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آدھا اسلام تو ہماری خواتین نے لے لیا کہ بچوں کی تمام تر کفالت باپ کے ذمے ہے, باقی جو آدھا تھا نا کہ یہ باپ ہے, اس گھر کا باپ کون ہے, حکم کس کا چلے گا, اس کا چلے گا, یہ والا ہماری خواتین نے اسلام سے نہیں لیا. ماں کے اپنے حقوق ہیں لیکن آرڈر کس کا چلے گا؟ جب ماں اور باپ کے آرڈر میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر شریعت کس کو ترجیح دیتی ہے؟ باپ کے آرڈر کو, کیونکہ سربراہ وہ ہے. پھر مثالیں دی جاتی ہیں یورپین کنٹریز کی کہ وہاں کتنی آزادی ہے, تو وہاں تو پھر باپ کے ذمے تھوڑی ہو, تو ماں کا آدھا خرچہ ماں کے ذمے ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی میرا سسرال بھی انوالو ہوا ہے. میں نے ان سے کہا, ان سے بولو بھائی میرے بچے, میں باپ ہوں, میں فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے انہوں نے. اور میں نے کہا بڑے مضبوط اعتماد کے ساتھ ان کو بول دو کہ بھائی آپ کا مشورہ ہم سنیں گے, مشورے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, اس سے زندگی تباہ ہوتی ہے انسان کی. اور یاد رکھو اخلاق کا ایک دائرہ کار ہے, اس سے آگے نہیں ہے. اخلاق نہیں, بدماشی ہے. پھر اسلام میں جہاں اخلاق ہیں تلوار بھی تو ہے نا آگے. اور یہ دنیا کے ہر ملک مانتا ہے اس کو. پہلے محبت ہے. اگر دنیا میں کوئی گورنمنٹ ایسی دیکھی جو اخلاق سے قانون پہ چلوا رہی ہو, آپ کو کوئی گورنمنٹ ایسی دیکھی آپ نے؟ آپ امریکہ گئے جی, لال بتی پہ جناب وہ گاڑی روکنی, آپ نے نہیں روکی, پولیس والا آیا, کائنڈلی ایکچولی دیکھیے ایسا تو ٹکر ہو سکتی ہے, کوئی بندہ اسٹیکر بن جائے گا, خام خامے گاڑی پہیے کے نیچے چپک سکتا ہے, اب اتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے, آئندہ اپنا خیال رکھیے گا. آپ نے پھر سگنل توڑا, پھر گورنمنٹ نے بولا کہ آپ اس کو تبلیغی جماعت میں نکالو, یہ بار بار سگنل توڑ رہا ہے, اس کو زبردست قسم کی موٹیویشن کی ضرورت ہے. کہیں دنیا میں ایسا دیکھا آپ نے کہ نہیں جی جرمانہ نہ لگاؤ اس بیچارے پر, پتہ نہیں 2 وقت کی روٹی اس نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے, جرمانہ لگا دیا تو کہاں جائے گا؟ جیل میں مت ڈالو, ہائے بیچارہ 4 دیواری کے پیچھے جائے گا, پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. نہ ہم انسانیت, انسان پہلے ہے, باقی سب قوانین بعد میں. دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا, ایسا بے وقوف ملک دیکھا ہے تو بتا دو بھائی. نہیں ہوتا بھائی دنیا میں کہیں. گورنمنٹ نے پہلے لوگوں کو بتا دیا, اسکولوں میں تعلیم بھی دے دی, اچھے شہری ہونے کی علامت ہے, لال پہ رکتے ہیں, ہری پہ کوئی نہ چلے تو اس کو بھی پیچھے سے ہارن دے کے گالیاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی جیسے دنیا میں ایک کنٹری, ایک ریاست ہے, تو گھر بھی کیا ہے؟ بولو نا, ایک ریاست ہے. اس کا باپ جو ہے نا, جو مرد ہے وہ سربراہ ہوتا ہے.
بد اخلاقی نہ کرے مرد، بالکل اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ تھے، گھر کے معاملات میں خاص طور پہ. لیکن آپ سے آپ کی استطاعت سے بڑھ کر اگر کام، یا آپ کے رائٹس ہی آپ سے کوئی چھیننا شروع کر دے، تو محبت دو دفعہ محبت، 3 دفعہ محبت، اس کے بعد بھائی اس بارے میں ہم سے بات کرنے کی چندہ ضرورت بولو نہیں. تو میں نے اس کو بول دیا کہ بھائی بولو میری گنجائش نہیں ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل، انگلش میں بتا دو. تو خیر وہ انہوں نے یہ ترکیب استعمال کی. تو ان کے سسرال والوں نے، سسر صاحب نے کہا کہ صرف تمہارا بچہ ہے کیا، ہمارا بچہ نہیں ہے؟ ہمارا بھی تو نواسا ہے نا. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہارا بچہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا بھی تو ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. آپ کے سسرال نے مسئلہ کیا کر دیا؟ حل. زبردست. اب اس کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کرواؤ اس کا. کہتے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کا بھی ہے ان کا بھی ہے، لہذا آدھا خرچہ آپ اٹھائیں گے، آدھا خرچہ سسرال اٹھائے گا. کیا خیال ہے؟ آدھا خرچہ کون اٹھائے گا؟ سسرال، کیونکہ ان کا بھی تو ہے. اور بالکل صحیح بات ہے، ان کا بھی ہے. بیڑے کھانے کے لیے ہمارا ہے، خرچے اٹھانے کے لیے کس کا ہے؟ تیرا ہے. میں نے کہا ان سے بولو بالکل آپ کا بھی ہے، لہذا آدھی فیسیں کون اٹھائے گا؟ سسرال. اور جتنے بچے بھی مارکیٹ میں، کیونکہ میرا بیان سن رہے ہیں تو اسپیڈ بڑھے گی اب ان کی. جو آدمی میرا بیان سنتا ہے اسپیڈ بڑھنا شروع. گھروں میں رونق پیدا ہوتی ہے بچوں سے. عورت کو تو زیادہ فائدہ ہے اولاد کا، اسی کے کام آئیں گے یہ بڑھاپے میں، اور اسی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اسی کو فیملی پلاننگ والوں نے بیوقوف بنا دیا کہ نہ پیدا کرو. چھوٹا بچہ جتنا ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے نا، اتنا باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا. اور جب بڑا ہو جاتا ہے پھر تو وہ آؤٹ پٹ ہے. پھر وہ تو پھر خرچہ کرے گا ماں باپ کے اوپر.